کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا قلعہ بھی ہے جس کی بیرونی دیواریں چین سے ملتی جلتی ہیں؟ یعنی اتنا بڑا ہے یہ قلعہ، اور یہ قلعہ کہیں اور نہیں، پاکستان میں ہی واقع ہے۔ جی جناب، دنیا کا سب سے بڑا قلعہ پاکستان میں ہی واقع ہے، اور یہ قلعہ ہے صوبہ سندھ میں کیرتھڑ کی پہاڑیوں کے درمیان۔ تو آئیے چلتے ہیں، اس قلعے کی سیر کرتے ہیں۔ یہ قلعہ کراچی سے کم و بیش 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع سیون میں سن کے قصبے کے قریب واقع ہے، اور اس کو کہتے ہیں رنی کوٹ، یعنی یہ رنی کوٹ کے نام سے یا رانی کوٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہیں سے ایک سڑک رنی کوٹ کو جاتی ہے، یعنی سن کے قصبے کے قریب سے، اور یہ 26 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہاں سے۔ یہ قلعہ جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں یا آپ کو دور سے دکھائی دیتا ہے تو دیواریں چین ہی نظر آتی ہے۔ تھر کی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح کا، اسی لیے تو اسے دیواریں چین ثانی بھی کہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ قلعے میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نئی دنیا آشکار ہوتی ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک بل کھاتی ہوئی دیوار جو دور جاتی نظر آتی ہے، اور اس کے اندر ایک جنگل کا سا سما ہے۔ جو سڑک آگے کو جا رہی ہے وہ بالکل ویران سی ہی نظر آتی ہے۔ کوئی اکا دکا شخص آپ کو نظر آ جائے تو بڑی غنیمت کی بات ہے۔ جیسے ہی آپ آگے داخل ہوتے چلے جاتے ہیں تو حیرت ناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ حیرت ناک مناظر جنگل کی صورت میں بھی ہیں اور عمارتوں کی صورت میں ہی بھی ہیں، اور پھر آپ کو ایک خوشگوار حیرت یہ بھی ہوتی ہے کہ قلعے کے اندر واقع دیہات بھی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ پیاز کی کاشت بہت تواتر کے ساتھ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں کا پیاز پورے سندھ کے پیاز سے بڑھیا ہے، اعلیٰ کوالٹی کا ہوتا ہے۔ اور وہ ٹالپور خاندان تین اس وقت ان کی سلطنتیں تھیں نا، خیرپور، میرپور اور حیدرآباد میں۔ تو میرپور کے جو ایک فرما روا تھے وہ اپنا خاندان کو اور اپنا مال متاع لے کے رنی کوٹ میں چھپنے کے لیے آیا۔ یہ ایک واحد ملتی ہے۔ اس سے چند سال پہلے الیگزینڈر برنز نے، جو کہ دریائے سندھ کا سروے اور میپنگ کر رہا تھا، نقشہ سازی کر رہا تھا، اس نے ایک چھوٹا سا گزرتے ہوئے ذکر کیا۔ وہ کہیں سن کے نزدیک دریا میں لنگر انداز ہوا تو اس نے کہا کہ جی یہاں سے 7 میل مغرب کی طرف ایک بہت بڑا قلعہ ہے۔ قلعہ کم از کم 1000 سال پرانا ہے۔ قلعے کی تاریخ کے بارے میں کوئی متفقہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ کہیں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اور جو دیواریں ہیں قلعے کی وہ پتھر کی بنی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر جا بجا آپ کو سوراخ نظر آتے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قلعے کی دیواریں بناتے وقت تیر اندازوں کے لیے جگہ رکھی گئی تھی دفاعی نقطہ نظر سے۔ قلعے کے اندر 2 تعمیرات شاہی قسم کی ہیں، ایک نیچے ہے اور ایک اوپر ہے۔ نیچے والی عمارت کو میری کوٹ کہتے ہیں، یعنی میری کا قلعہ۔ کہتے ہیں کہ یہ تالپور خاندان نے 1843 میں یہ عمارت تعمیر کروائی تھی۔ جب انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو اس وقت خاندان کے کچھ افراد یہاں پہ پناہ گزین ہوئے اور مورچہ زن بھی ہوئے۔ اسی طرح ایک عمارت اوپر آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ عمارت بھی ایک قلعہ ہے، اور یہ سائز میں کافی چھوٹا ہے، کم از کم یہاں سے تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ وہ عمارتیں ہیں جو قابل قدر ہیں، یہ قابل غور ہیں اس قلعے کے اندر۔ آگے جیسے ہی آپ جاتے ہیں تو آپ کو قلعے میں جھیلیں اور چشمے بھی نظر آتے ہیں، اور یہ چشمے اتنے آسان راستے سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ آپ کو اچھا خاصا پیدل چلنا پڑتا ہے، اور پھر جا کر کہیں یہ چشمے نظر آتے ہیں، اور ان جھیلوں اور چشموں میں تیرتی مچھلیاں بہت دیدہ زیب لگتی ہیں۔ پانی بالکل شفاف ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کبھی یہاں پانی گدلا کیا ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہاں کی خاموشی سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ہی ادھر کا رخ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کہ کسی چیز کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ قلعہ سیاحت کے لیے بہت اہم ہو سکتا ہے اور بہت زیادہ دلچسپی کا باعث بھی بن سکتا ہے، خاص طور پر سردیوں کے موسم میں۔ اندرون پنجاب سے ہو
یا پاکستان کے دیگر علاقوں سے اس جیسی عمارتوں کو اور اس جیسی تعمیرات کو دیکھنا اور دیکھ کر ان سے حیران ہونا عام سی بات ہے۔ تو میں تو سب کو کہوں گا کہ وہ آئیں اور دیکھیں اس قلعے کو، اور خاص طور پر سردیوں کے موسم میں جب کہ یہاں گرمی نہیں ہوتی تو دیکھنا ذرا آسان ہوتا ہے، ورنہ قلعے کا سائز دیکھ کے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ مشہور سیاح اور لکھاری سلمان رشید بھی یہی کہتے ہیں کہ قلعہ بناتے وقت یہ خیال رکھا گیا کہ کس طرح سیلابوں سے نمٹنا ہے، اور یہ کسی خشک علاقے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ سینٹرل پشتا تھا، اور وہ وہاں پہ جو کناروں پہ ہیں وہاں پہ پل کے پھٹے بیٹھتے تھے اور اس تک یوں آتا تھا وہ پل، اور یہ جو سوراخ تھے یہ بریک واٹرز کے طور پہ بریک واٹر بنانے کے لیے تھے۔ اس کے اندر سے بانس یا لوہے کے وہ پرو دیے جاتے تھے اور پانی کی رفتار توڑی جاتی تھی۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ نائے رنی کے اندر یا رنی ندی کے اندر پانی بڑے زور کا آیا کرتا تھا۔ اچھا یہ پانی زور کا جو ہے یہ پچھلے 400-500 سال میں تو نہیں آیا کرتا تھا کیونکہ حالات بدل چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ آج سے 2000 سال پہلے بارشیں زیادہ ہوتی تھیں سندھ میں۔ رنی کوٹ کو جدید دور میں تعمیراتی عجوبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پورے بر صغیر میں اتنی لمبی عمارت کی مثال نہیں ملتی، اس لیے بھی مورخین یہ کہنے پر مجبور ہیں یہ کسی قدیم قوم نے بڑے مقصد کے لیے تعمیر کی ہوگی۔ ہمیں ایک رستے کا پتہ ہے جسے یونانی جغرافیہ دان کہتے تھے دا باربیرکن ایراکوسیا ٹریڈ روٹ۔ باربیرکن وہ بھمبور کو کہتے تھے اور ایراکوسیا کندھار ہوتا تھا۔ تو یہ جو ٹریڈ روٹ تھا اگر آپ نقشے کے اوپر بھی دیکھیں تو بھمبور کراچی سے تھوڑا مشرق کی طرف ہے۔ بھمبور سے اگر آپ چلیں تو ملیر ندی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آپ جہاں رنی کوٹ کا موہن دروازہ ہے، اگر آپ موہن دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے مغرب کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ پہاڑوں کے اوپر ہیں، نیچے ایک وادی ہے اور دور کوئی 10-15 کلومیٹر مغرب کی طرف پھر پہاڑ شروع ہو جاتے ہیں۔ رنی کوٹ کی تاریخ کے حوالے سے سب سے قدیم ثبوت ان سکوں کی صورت میں ہے جو میری کوٹ کے نزدیک سے ملے۔ ان سکوں میں سے بعض 15ویں اور 16ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سکے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کے دادا کے ہیں۔ تو یہ چونکہ اتنا ٹریفک یہاں پہ تھی، یہ عام ایک رستہ تھا، تو یہاں بہت ساری تاریخ جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے جو کہ ابھی کسی وقت نکلنی شروع ہو جائے گی۔ اس سے یہ تاثر قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اس قلعے کے باسیوں کا تعلق ماضی میں وسطی ایشیا سے بھی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ قلعہ کسی قدیم تجارتی راستے پر بنایا گیا ہو، مگر تاریخ سے ایسے قلعوں کے کم ہی شواہد ملتے ہیں جو محض تجارتی مقاصد کے لیے بنائے گئے ہوں۔ ہمیشہ عسکری وجوہات ہی قلعوں کے بننے کا باعث بنتی ہیں۔ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ رنی کوٹ کا قلعہ بننے کے بعد یہاں کے فوجی عہدیداروں نے تجارتی راستے کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے ہوں۔ رنی کوٹ قلعے کی تاریخ کے بارے میں سلمان رشید کچھ یوں بتاتے ہیں۔ اس کا کوئی اور جواز نہیں نظر میں آتا، اور اس کے بعد جب وہ ضرورت ختم ہو گئی، وہ 100 سال کے اندر ضرورت ختم ہو گئی، سکوں کا زمانہ بھی چلا گیا سیتھینز کا، تو لوگ بھول بھال گئے اس کو، اور پھر استعمال پھر اس کے بعد جو شروع ہوا، یعنی کہ ٹریڈ روٹ تھی تو انہوں نے کہا یہاں پہ ایک چھوٹی سی چھاونی بنا دی جائے۔ رنی کوٹ کا سائز ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ کسی غیر معمولی عہد میں بنا ہے۔ 35 کلومیٹر لمبی دیوار اور اس پر 45 چوکیاں، اور پھر اس کے اندر قلعے بنانا، کیا یہ صرف تالپوروں نے کیا
اور صرف اس لیے کہ وہ افغانیوں کے حملوں سے بچ سکیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ تالپوروں نے جب کلہوڑا خاندان کو شکست دی تو مشکل کے وقت اس قلعے میں ضرور رہائش پذیر ہوتے رہے اور اپنی حکمرانی کے دوران رنی کوٹ میں تعمیرات کرتے رہے۔ ان تعمیرات کے اثرات رنی کوٹ کی دیواروں سے لے کر رنی کوٹ کے اندر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ رنی کوٹ کے اندر قلعے تالپوروں کے میروں نے بنوائے تھے۔ میری کوٹ کا نام بھی میر آف حیدرآباد کے نام سے موسوم ہے۔ بالکل اسی طرح کا قلعہ وسطی ایشیا میں بھی ہے اور اسے گورگن کی عظیم دیوار کہتے ہیں۔ ساسانیوں کا دور 550 قبل مسیح سے لے کر 330 قبل مسیح تک رہا ہے۔ جہاں تک بات کے ادوار کا تعلق ہے تو تاریخی شواہد زیادہ تر ناپید ہیں۔ یہاں تک کہ قرون وسطیٰ میں وسطی ایشیا کے ادوار کے سکے یہاں سے مل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سے دیگر ہندو اور مسلمان ریاستوں کے شواہد بھی ملے ہیں۔ کیا یہ حملہ آور تھے یا تاجر تھے؟ تاریخ دونوں حوالوں سے خاموش ہے۔ 11ویں صدی عیسوی میں مشہور عرب مورخ اور سیاح البیرونی نے بھی ان قدیم راستوں کا ذکر کیا ہے جو دریائے سندھ کے اس پار تھے جس میں رنی کوٹ کا قلعہ واقع ہے۔ نیرون کوٹ اس کا نام نیرون کوٹ ہے، نام بگڑا ہوا ہے، بگاڑ کے ہم نے اس کو رنی کوٹ بنا دیا اور کوئی بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تسلیم کرتے ہیں یہ نیرون کوٹ ہے۔ تو نیرون کوٹ کس نے بنایا ہے، یہ دوسرا سوال ابھرتا ہے ذہن میں۔ نیرون کوٹ بنایا تھا سائرس اعظم، ایک ایرانی بادشاہ تھا جو زرتشت تھا، اس کی کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ انہوں نے سورج مکھی کی چھاپ یہاں سنگ تراشی کر کے پھول بنا کے چلے گئے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ زرتشت تھا اور اس نے بنایا ہے 540 سال قبل مسیح۔ کیا رنی کوٹ میں ماضی میں آبادی زیادہ تھی؟ اگر رنی کوٹ کی موجودہ آبادی کو دیکھا جائے تو یہ چند سو نفوس پر مشتمل ہے۔ زیادہ تر ایک خاندان کے لوگ اس عظیم قلعے کے اندر رہائش پذیر ہیں۔ ان کا تعلق بلوچوں کی گوت گبول سے ہے۔ سلطان مظفر کا سندھ کے اوپر ایک لوز سا کنٹرول تھا اور گجرات کا بادشاہ تھا کاٹھیا واڑ کا۔ اس کا ایک یہ تھا کہ اسی زمانے میں سندھ کے جو چھوٹی سردار تھے وہ بھی سکے سلطان مظفر کے ہی استعمال کرتے تھے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کچھ آنا جانا تو لگا ہوا تھا۔ دوسرا یہ جو ابو سعید مرزا کا سکہ ہمیں نظر آتا ہے نا، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سینٹرل ایشیا سے ازبیکستان سے بھی لوگ یہاں آ رہے تھے۔ یہ آبادی رنی کوٹ کے حجم کے حساب سے انتہائی کم ہے، مگر ماضی میں ایسا نہیں تھا۔ 17ویں صدی سے لے کر تالپور حکومتوں کے خاتمے تک یہاں کثیر تعداد میں لوگ رہائش پذیر رہے۔ جب سندھ پر انگریزی عملداری شروع ہوئی تو اس قلعے کی مرمت کی گئی اور شکستہ دیواروں کو بہتر بنایا گیا۔ اسی دوران میری کوٹ کی تزئین و آرائش بھی کی گئی۔ یہ وہ جو ایک کلیکٹیو یاد، مجموعی یاد ہوتی ہے نا ایک معاشرے کے اندر، یہ مجموعی یاد اور ایک عادت تھی کہ جی پل، وہ قلعے کو مرمت کرنا ہے، ہاں یہ پل ضرور بنا لینا ہے۔ یہ پیچھے سے ہمارے دادوں کے زمانے سے یہ پل بنتا چلا آ رہا ہے، چنانچہ یہ بھی بنایا جائے۔ تو وہ عادتاً وہ پل بناتے رہے، اور یہ اس کی قدامت کی کا سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے۔ اس پہ کسی زمانے میں کام ہوا، اور لیکن یہاں پہ ایک بڑا ایشو جو ہے وہ سیاحت کے حوالے سے یہ کہ یہ دیٹ پلیس از ناٹ سیف فار جنرل وزٹرز۔ یہاں پہ بہت سارے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں جس میں لوگوں کو معلومات جو ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ تو حکومت ٹھیک ہے اس کی کنزرویشن اور پرزرویشن کے لیے پیسے خرچ کر رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہے یہ جو اس کو سر انجام دیا جا رہا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، وہاں پہ ایسے بندوبست کریں کہ جو وزٹر جو ہیں وہ فریکوینٹلی اس علاقے میں جا سکیں اور اس قلعے کی خوبصورتی کو اور اس کی لوکیشن کو انجوائے کر سکیں کہ کس طریقے سے یہ قلعہ بنایا گیا ہے اور کتنا خوبصورت یہ قلعہ ہے۔ جہاں تک کنزرویشن کے کام کا تعلق ہے،
یقیناً ایک اچھا کام کیا گیا ہے. پہلے اس میں سیمنٹ کا بے جا استعمال کیا گیا تھا. اب میرا خیال ہے اس کو ہٹا کر اس کو انہوں نے دوبارہ سے چونے کی چنائی کے اندر اس کی انہوں نے کیا ہے، جو کہ ایک اچھا عمل ہے اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. قیام پاکستان کے بعد محکمہ آثار قدیمہ نے پاکستان کی تاریخی عمارتوں کے تحفظ کا بیڑا اٹھایا. تاہم فنڈز کی کمی ہمیشہ ان عمارتوں کے تحفظ کی راہ میں حائل ہوتی رہی. میری کوٹ جہاں پہ وہ ٹالپوروں نے بنایا تھا، میری اور وہ شیر گڑھ کا قلعہ جو اوپر نظر آتا ہے، یہ دونوں ٹالپوروں کے کام ہیں. میری شیر گڑھ تو خیر مکمل طور پہ ٹالپوروں نے بنایا تھا. میری پہلے سے کچھ نہ کچھ تھا ضرور، جس کو مرمت کر کے اور انلارج اور اپ گریڈ کیا ٹالپوروں کے دور میں. کچھ عرصے پہلے حکومت سندھ کی جانب سے اس قلعے کی مرمت کے لیے اقدامات کیے گئے، مگر یہ اقدامات قلعے کی بحالی کی بجائے اس کے لیے بدصورتی کا باعث بنے. سیمنٹ کے استعمال سے قلعے کے اصل آثار دبا دیے گئے. دیواروں کی اس ملمہ کاری نے ورثے سے محبت کرنے والوں کو مایوس کر دیا. اس کے بعد ثقافت کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم نے اس قلعے کو اصل حالت میں بحال کرنے کے لیے قدم اٹھایا. اس منصوبے کے تحت میری کوٹ کی تزئین و آرائش کا کام جاری ہے. منصوبے بنائے جا رہے ہیں. گورنمنٹ نے اس میں جو ہے پہلے کچھ بھی نہیں کیا ہے. جو کچھ کیا تھا وہ کچھ غلط کے. ارباب رحمی کے زمانے میں جو وزیر اعلیٰ تھا اس نے سیمنٹ لگایا، تو کنزرویشن کا کام جو وہ تو اصول کے خلاف ہے. اگر میرا بوٹ کالا ہے، اس کو چمڑے کا ٹکڑا سفید تو میں نہیں ڈالوں گا، کالا ہی رہے گا. تو کنزرویشن کو پتہ بھی نہیں تھا. تو بعد میں جو گھومنے پھرنے آئے یہاں پر آیا تھا ایک ادارہ ہے EFT، جو ہم نے نام پہلے نہیں سنا تھا، EFT انڈومنٹ فنڈ ٹرسٹ. ان کا جو ایک آدمی تھا وہ آیا ہمارے پاس، اس کو میں نے امید ہے آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبائیں اور ساتھ شیئر ہی کریں، اور کامنٹس میں جا کے کامنٹ بھی کریں. اگر اچھا لگا ہے تو اچھا کامنٹ کریں گے. اگر آپ کوئی نصیحت اور مجھے مشورہ دینا چاہتے ہیں تو مشورہ بھی ضرور دیں، اور قلعے کی زیارت ضرور کریں. وسلام.